أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، امت مسلمہ کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ توبہ کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں۔ انہی آیات کی روشنی میں آج کے اس جمعہ کے خطبے میں زکوٰۃ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حقہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، اس بات سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ سونے چاندی یا روپے پیسوں میں حولان حول یعنی سال گزر جانے کے بعد 2.5% زکوٰۃ نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ زمین سے جو غلہ جات پیدا ہوتے ہیں ان میں بھی اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ فرض کی ہے، لیکن ان کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ زمین سے پیدا ہونے کے فوراً بعد اس میں زکوٰۃ دینا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے، اور اس کی مقدار بھی سونے چاندی اور روپے پیسوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ صحیح حدیث کی روشنی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ غلہ جات جنہیں ہم سینچائی کر کے پیدا کرتے ہیں تو ان میں 5% زکوٰۃ دینا، جسے عربی زبان میں نصف العشر کہا جاتا ہے، ضروری اور واجب ہوتا ہے۔ لیکن جو غلے آسمانی بارش سے ہوتے ہیں تو ان میں پیدا ہونے کے بعد عشر یعنی 10واں حصہ نکالنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ موٹا موٹا ایک نصاب ہے جس سے ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں۔ اب اگر اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے مالوں میں
غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا جو حق رکھا ہے اسے ہم کھا جاتے ہیں، نہیں نکالتے ہیں۔ نصاب تک پہنچنے کے بعد اس کو ہم جمع کر کے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جن لوگوں کے حقوق ہم پر متعین کیے ہیں وہ ادا نہیں کرتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ خطبہ مسونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ اے ایمان والو، بہت سارے علماء، وہ مشائخ، صوفیاء لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں۔ احبار علماء یہود کو کہا جاتا ہے، اور رہبان علماء نصارہ یا صوفیاء نصارہ کو کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر کرنے کے بعد کہ یہ لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روک دیتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کر کے اسلامی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں، جہاں جیسی ضرورت سمجھتے ہیں اپنے مفاد کے خاطر تبدیلی کر دیتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتے ہیں۔ اس کے فوراً بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، کہ اور جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بنا کر رکھتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، یہ آیت زکوٰۃ کی فرضیت سے پہلے نازل ہوئی، لیکن اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو وہ اپنا مال جمع کر کے رکھے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ کنز اور خزانہ نہیں ہے۔ لیکن جس مال میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کی جاتی ہے، اس مال کے بارے میں کہا کہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو کنز بناتے ہیں، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، گن گن کر اس کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور انہیں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ بھئی غریبوں کا حق ہے، صاحب نصاب تک پہنچ گئے ہیں اور سال گزر گیا ہے، اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے جو لوگوں کے حقوق ان کے مالوں میں متعین کیا ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں، لوگوں پر خرچ نہیں کرتے ہیں، فبشرہم بعذاب علیم، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ یعنی آپ دیکھیں جملہ کیسا اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ اگر کوئی تکلیف کی بات ہو، پریشانی کی بات ہو، مصیبت کی بات ہو تو اسے خوشخبری نہیں کہا جاتا ہے، وہ خوشخبری نہیں ہے، خوشی کی خبر نہیں ہے، لیکن خوشخبری کے لفظ سے تعبیر کیا ہے مزید تکلیف کو بیان کرنے کے لیے کہ وہ دردناک عذاب کی خوشخبری سن لے۔ اور دردناک عذاب کا ذکر اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں کیا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ جس دن یعنی قیامت کے دن، جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جنت و جہنم میں داخلے سے پہلے ہی اس کا حشر، اس کا انجام یہ ہوگا کہ سونے اور چاندی کو، کرنسی اور سکوں کو جو گن گن کر آدمی رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، خرچ نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، تو انہیں نار جہنم میں تپایا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا، اور ان کے ذریعہ ان کے
پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں یعنی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب گرم گرم اور جہنم کی آگ میں گرم کیے ہوئے سونے چاندی کے ذریعہ جب زکوٰۃ نہ دینے والوں کا یہ حشر ہوگا اور انہیں داغا جائے گا تو چیخیں گے، چلائیں گے، تو ان سے یہ کہا جائے گا ہذا ما کنزتم لانفسکم، چیختے کیوں ہو؟ یہ تمہارا وہی خزانہ ہے، تمہاری یہ جمع کی ہوئی پونجی ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، جو اکٹھا کیا تھا، غریبوں کا حق نہیں دیا تھا، سب ڈکار گئے تھے۔ فذوقوا ما کنتم تکنزون، تو اس کا مزہ آج چکھیے جو تم خزانہ بناتے تھے، جو گن گن کر رکھتے تھے اور لوگوں پر خرچ نہیں کرتے تھے، تو آج اس کا مزہ چکھیے۔ ایک بات یہاں بتا دوں نکتے کی کہ اس آیت کریمہ میں زکوٰۃ سے اس کا تعلق نہیں ہے، لیکن آیت کریمہ میں آپ غور کریں ایک بات پر کہ اللہ رب العالمین نے علماء کا ذکر کیا اور عبادت گزار صوفیاء کرام کا ذکر کیا اور ساتھ میں مالداروں کا ذکر کیا ہے۔ کیوں ذکر کیا ہے اور بڑی سخت وعید سنائی؟ مطلب اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قوم کے جو علماء ہیں، جو صوفیاء ہیں اور جو مالدار ہیں، یہ قوم کے اہم اور معزز لوگوں میں ہوتے ہیں، لیکن یہی تینوں قوم میں فساد اور بگاڑ کے بہت بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے سخت تنبیہ کی گئی ہے، چاہے علماء ہوں، چاہے عبادت گزار ہوں، جو اپنے فائدے کے لیے غلط فتوے دے دیتے ہیں، غلط باتیں لوگوں کو بتا دیتے ہیں، غلط باتوں کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں، ان کا بھی برا انجام ہوگا۔ اور وہ مالدار بھی جن کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اور اللہ رب العالمین نے یہاں تک انہیں نوازا کہ وہ صاحب نصاب ہو گئے ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں ادا کرتے ہیں، تو ان کا یہ حشر اور یہ انجام ہوگا کہ وہی سونے چاندی، وہی روپے پیسوں کو نار جہنم میں تپایا جائے گا اور ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کے پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من آتاہ اللہ مالا، کہ جسے اللہ رب العالمین مال عطا کرے اور صاحب نصاب وہ ہو جائے، فلم یؤد زکاۃ، لیکن اس مال میں وہ زکوٰۃ نہ ادا کرے، تو کیا ہوگا؟ مثل لہ مالہ یوم القیامت شجاعا اقرأ لہ زبیبتان، تو اس کے مال کو قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا۔ وہ مال ایک زہریلے اور گنجے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا جس کی پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے، جو اس کے زہریلے ہونے کی نشانی ہے۔ یطوقہ یوم القیامہ، اور وہی سانپ جو مال ہے جس کو زکوٰۃ میں نہیں دیا ہے، لوگوں پر خرچ نہیں کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہی زہریلے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا قیامت کے دن، اس کے بال زہریلے پن کی وجہ سے جھڑ گئے ہوں گے، اس کی پیشانی پر 2 نقطے ہوں گے، او یطوقہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ وہ زہریلا سانپ جو حقیقت میں اس کا مال ہوگا، جو اس نے بچایا تھا، خیانت کی ہے اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل نہ کر کے، اس نے زکوٰۃ سے بیزاری اختیار کی، اس نے دیا نہیں، تو وہ طوق بن جائے گا۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ یعنی شدقیہ، پھر وہی سانپ اس کے جبڑوں کو پکڑے گا، جبڑوں کو پکڑے گا اور نوچے گا، اسے کاٹے گا۔ ثم یقول، پھر کہے گا، چلائیے نہیں، چیخیے نہیں، پریشان نہ ہوئیے، انا کنزک، میں تمہارا خزانہ ہوں، انا مالک، میں تمہارا مال ہوں۔ ثم تلا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم ثم شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
سورہ آل عمران کی 180 نمبر آیت کریمہ تلاوت کی، کیا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں یعنی اللہ رب العالمین نے جو کچھ انہیں نوازا ہے اور اس مال میں جو بخیلی کرتے ہیں، اپنے بخیلی کرنے کو اپنے لیے وہ بہتر نہ گمان کریں، یہ نہ سمجھیں کہ میں نے غریبوں کا حق دبا لیا ہے اور غریبوں کو پتہ نہیں چل پایا کہ میرے پاس کتنے پیسے ہیں، کتنی مال و دولت ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، کوئی میرے دروازے پہ نہیں آیا، کوئی وصولنے والا نہیں آیا، کوئی مانگنے والا نہیں آیا، پہنچ ہی نہیں پایا اور نہ میں نے کسی کو دیا، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں، بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ ان کے لیے بہت ہی برا ہے، بہت ہی خراب ہے معاملہ ان کا۔ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن وہی بخیلی کیا ہوا مال ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ یہ آیت کریمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ تو حاضرین گرامی، زکوٰۃ ہمارے اور آپ کے مالوں میں اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اگر ہم صاحب نصاب ہو جائیں اور اسے نہیں نکالتے ہیں تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اسلام کی 5 بنیادی ارکانوں میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ کا دینا بھی ہے، لیکن اگر کوئی شخص، یہ تو اخروی انجام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آخرت میں یہ حشر اور انجام ہوگا، دنیا میں بھی زکوٰۃ نہ دینے والا بچ نہیں سکتا ہے۔ یہ ان برائیوں میں سے ہے، ان عادتوں اور خصلتوں میں سے ہے کہ اگر اس نے یہ حرکت کی تو دنیا میں بھی اللہ رب العالمین عذاب سے دوچار کر دے گا۔ ایک حدیث ہے لمبی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 کمیوں کا ذکر کیا، 5 خصلتوں اور عادتوں کا ذکر کیا، اور فرمایا کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العالمین ان میں دنیا میں بھی مواخذہ فرماتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، چونکہ وقت کم ہوتا ہے خطبہ جمعہ میں، اس لیے 5 نہیں، صرف یہی ایک چیز جو موضوع سے میرے تعلق رکھتی ہے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ اپنے مالوں میں زکوٰۃ روک لیں، زکوٰۃ نہ دیں، صاحب نصاب ہو چکے ہیں اور ان پر واجب ہو چکا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالیں، لیکن اگر وہ روک لیں تو الا منع القطر من السماء، تو اللہ رب العالمین کا عذاب نازل ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، بارش کے رک جانے سے کھیتی میں پیداوار نہیں تو غلہ جات مہنگے ہوں گے اور تمام پریشانیاں اس سے پیدا ہوں گی۔ جب کبھی سوکھا پڑ جاتا ہے تو صرف کھیتی کرنے والے ہی نہیں، جو لوگ نہیں کرتے ہیں، شہر میں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں کیونکہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ، اور اگر یہ جانور، یہ چوپائے نہ ہوتے، یہ جانور نہ ہوتے، لم يمطروا، تو ان پر بارش اللہ تعالیٰ نازل نہ فرماتا۔ یعنی اللہ رب العالمین جو بارش نازل فرما دیتا ہے زکوٰۃ نہ دینے کے باوجود، تو یہ چوپاؤں کی وجہ سے، یہ جانوروں کی وجہ سے، کیڑوں مکوڑوں کی وجہ سے، یہ جو دوسری مخلوقات ہیں وہ ان کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان سے بارش روک لیتا ہے، لیکن صرف کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کی وجہ سے بارش نازل فرما دیتا ہے، جس سے ہم بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو حاضرین گرامی، دنیا میں بھی اللہ رب العالمین عذاب بھیج دیتا ہے، اور میں نے کئی مرتبہ منبر سے ذکر کیا ہے۔ ایک سورہ قلم میں آپ دیکھیں، سورہ قلم میں 17 سے لے کر کے 37 نمبر آیت کریمہ تک اللہ رب العالمین نے تسلسل کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ ایک واقعہ ذکر کیا ہے اصحاب الجنہ کا۔ یہاں سے شروع ہے آیت، انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، کہ ہم نے انہیں آزمایا جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے مکہ والوں کو بھی آزمایا، مال و دولت سے نوازا، لیکن جب وہ تکبر اور سرکشی میں پر آمادہ ہوئے، شرک میں مبتلا رہے، نہیں مانے اللہ کے رسول کی بات، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے قحط سالی میں مبتلا کر دیا۔ تو اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے باغ والوں کی طرح سے
مکہ والوں کو آزمایا ہے۔ اب وہ باغ والوں کا واقعہ کیا ہے پوری تفصیل سے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ یہ یمن میں موجود ہے، تھا ایک باغ، یمن سے 2 فرسخ کے فاصلے پر ایک باغ تھا، اور اس باغ میں کا مالک اس کا طریقہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ باغ کی جو پیداوار ہوتی تھی اس کا 3 حصہ کرتا تھا۔ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا، ایک حصہ اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا تھا، خرچ کرتا تھا، اپنے اوپر خرچ کرتا تھا، اور ایک حصہ یعنی 1/3 وہ اسی باغ میں جو خرچ آتا تھا لگا دیتا تھا۔ اس کا یہ معمول تھا۔ لیکن اس کے انتقال کے بعد اس کی اولاد ہماری اور آپ کی طرح سے زیادہ عقل مند نکلی، زیادہ چالاک نکلی، اور انہوں نے یہ پلاننگ کی کہ ہمارے اخراجات تو بمشکل پورے ہوتے ہیں، غریبوں اور مسکینوں کو ہم کہاں سے دیں؟ اور انہوں نے پلاننگ کی کیا؟ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، انہوں نے قسمیں کھائیں، صبح صبح جو ہے چلیں گے، پھل توڑ لیں گے، بالکل صبح صبح چلیں گے اور اپنے باغ کا پھل اتار لیں گے، کوئی پہنچے گا ہی نہیں، ولا یستثنون، اور انشاءاللہ بھی نہیں کہتے تھے کہ انشاءاللہ ہم ایسا کر لیں گے۔ بالکل یقین تھا باغ میرا ہے، کھیتی میں نے کی ہے، پھل لگے ہوئے ہیں، صبح صبح چل کے اتار لیں گے اور کوئی مسکین وہاں پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ یہ پلاننگ ہوئی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے تدبیر کی اور اللہ رب العالمین نے بھی تدبیر کر لی۔ اللہ تعالیٰ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ کیا ہوا؟ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، ادھر پلاننگ کرتے ہیں کہ بھئی صبح صبح نکل لینا ہے اور فصل لگی ہوئی ہے، فصل توڑ لیں گے، لیکن ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر چاروں طرف سے، پورے باغ کے چاروں طرف سے ایک آفت و مصیبت، ایک بلا گھوم گئی۔ اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے اس باغ کو تہس نہس کر دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ آگ نے جلا کر ان کو خاک کر دیا، اور وہم نائمون، جبکہ وہ ابھی سو ہی رہے ہیں، پلاننگ کر کے نیند کے آغوش میں ہیں، بستر پر سوئے ہوئے ہیں بہت آرام و سکون کے ساتھ، اور ادھر اللہ رب العالمین نے پورے کے پورے باغ کو جلا کر خاک کر دیا۔ اور کیسے؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، ایسے ہی وہ باغ ہو گیا جیسے کہ کٹی ہوئی فصل ہے، کٹی ہوئی کھیتی ہے۔ اب دیکھیے ادھر اللہ نے چال چل دی ہے، فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، تو وہ صبح صبح جلدی سے ایک دوسرے کو جگانے لگے، ایک دوسرے کو بلایا، کیا کہا؟ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ بھائی اگر کاٹنا چاہتے ہو، فصل اتارنا چاہتے ہو، اور چاہتے ہو کہ مسکین نہ پہنچے، کسی کو نہ دینا پڑے، تو صبح سویرے اپنی کھیتی میں چلو۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، وہ لوگ چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے، کھانافوسی کرتے ہوئے نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آواز تیز ہو اور جو غریب اور مسکین ہمارے پڑوس میں رہنے والے ہیں ان تک ہماری آواز پہنچ جائے اور وہ بھی جگ جائیں، پھر وہاں بھی پہنچ جائیں۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ اور فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، چپکے چپکے باتیں کرتے ہوئے چلے کہ آج کے دن کوئی مسکین نہ پہنچ پائے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ لپکتے ہوئے یعنی تیزی کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے چلے۔ قادرین، یہ سمجھ رہے تھے آج تو ہم قادر ہو گئے ہیں، یعنی اپنی فصل کاٹ لیں گے اور کوئی آنے نہیں پائے گا، کسی کو دینا نہیں ہے، یہ سمجھ رہے تھے۔ لیکن ادھر ہوا کیا تھا؟ وہ تو فصل کٹ چکی تھی، تباہ و برباد اللہ تعالیٰ نے کر دیا تھا۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، جب وہاں پہنچے تو ظاہر سی بات ہے بھئی شام کو دیکھ رہے ہیں پھل لگے ہوئے ہیں، پوری فصل لہلا رہی ہے، اور جب صبح پہنچتے ہیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اِنَّا لَضَالُّونَ، راستہ بھول گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ راستہ بھول گئے۔ بھائی کھیتی میں روزانہ آنا جانا، راستہ کیسے بھول جائیں گے؟ لیکن ظاہر سی بات ہے ایسا اللہ رب العالمین کا عذاب آیا کہ دماغ نہیں کام کیا اور سوچا کہ یار راستہ بھول گیا، ہمارے بہت جلدی صبح صبح چلے اور راستہ ہی بھٹک گئے ہیں۔ لیکن بل نحن محرومون، تھوڑا غور کیا تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، بل نحن محرومون، ہم تو محروم کر دیے گئے ہیں، آفت آ گئی اللہ رب العالمین کی، راستہ نہیں بھولتے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، جو تھوڑا سا بہتر تھا ان میں، اچھے مزاج کا تھا، نیک تھا، اس نے کہا کہ میں کہتا نہیں تھا کہ تم لوگ اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے، انشاءاللہ کیوں نہیں کرتے،
پھر اس کے بعد جو ہے وہ لوگ آپس میں پھر توبہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ظالم ہیں۔ اسی طرح سے پھر دعا کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہتر باغ عطا کر دے۔ پوری تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال آخر میں جو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کذالک العذاب، ایسے ہی عذاب آیا کرتا ہے، ایسے ہی جیسے باغ والوں پر اصحاب الجنہ پر عذاب اللہ رب العالمین نے بھیجا کہ شام میں پلاننگ کی ہے اور سوئے ہیں، ابھی سو رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے بھی تدبیر چل دی اور پوری کی پوری فصل تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذالک العذاب، ایسے ہی عذاب آیا کرتا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ اچھے اچھے محل ہمارے پاس ہیں، اچھے مکانات ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، روپے بینک بیلنس ہیں تو ہمارا کچھ ہونے والا نہیں ہے، ہم غریبوں کا حق نہ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کا جب عذاب آئے گا تو ہمارے اور آپ کے مکانات، ہمارے بینک بیلنس، ہماری یہ سونے اور چاندیاں اور ہمارا روب و دبدبہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ کذالک العذاب، ایسے ہی عذاب آیا کرتا ہے۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ یعنی دنیا کا یہ عذاب ہے کہ اللہ رب العالمین اس طرح سے برباد کر دیتا ہے، لیکن آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ حاضرین گرامی، ایک حدیث میں اس سلسلے میں بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین خیر و برکت تو دیتا ہی ہے، غیب سے ایسی مدد کر دیتا ہے جسے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایک لمبی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک آدمی صحرائی ایک چٹیل میدان تھا، وہاں ایک ٹکڑے پر، صحرائی ٹکڑے پر کھڑا ہوا تھا۔ اچانک وہ اپنے اوپر ایک بادل دیکھتا ہے اور اس بادل سے ایک آواز آتی ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو، نام لے کر کے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں 2984 نمبر یہ حدیث ہے کہ آواز آتی ہے کہ فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو۔ پھر دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ بادل وہاں سے ہٹ کے ایک پتھریلی زمین میں جا کے برس جاتا ہے اور وہاں سے سارا پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں سے ہو کر کے ایک بڑی نالی کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ اس پانی کا پیچھا کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ فرمان رسول ہے کہ اس پانی کا وہ پیچھا کرتا ہے اور جب دیکھتا ہے تو یہ پانی نالی سے گزرتے ہوئے ایک باغ کی طرف جا رہا ہے، تو وہاں ایک آدمی کھڑا ہے جو اپنے باغ کی طرف اس پانی کو موڑ رہا ہے۔ آدمی کہتا ہے بھائی بارش کہیں ہوئی اور پہنچ کر کے نالی سے اس کے پاس پہنچی اور آدمی وہاں کھڑا ہے، وہاں سے یہ پانی اپنے باغ کی طرف موڑ رہا ہے، لے جا رہا ہے۔ تو چونکہ وہ آدمی نام سن چکا تھا تو اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے نام پوچھا اور تو اس نے کہا کہ انی سمعت صوتا فی السحاب الذی ھذا ماؤہ یقول اسقی حدیقۃ فلان الاسمک، میں نے بادل میں ایک آواز سنی ہے جس سے کہا گیا اس پانی کو فلاں شخص کے باغ کو سیراب کر دو، نام لے کر کے تمہارا، فما تصنعوا فیہا، تو بھائی تم کرتے کیا ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے، کون سی خوبی ہے تمہارے اندر، کون سی اچھائی ہے جس کی وجہ سے تمہارا نام لے کے کہا جا رہا ہے؟ تو اس نے کہا اما اذ قلت ھذا فانی انظر الی ما یخرج منہ فاتصدق بثلثی وآکل انا وعیالی ثلثا وارد فیہا ثلثا۔ اس نے کہا جب آپ اپنا نام بتا دیا، کہا جب آپ یہ بات کہہ ہی رہے ہیں کہ آپ نے ایسا سنا ہے تو سنو میرا طریقہ کیا ہے۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ جب باغ کی فصل تیار ہو جاتی ہے تو میں ایک نظر اس پہ دوڑاتا ہوں، اور ایک تہائی میں صدقہ کر دیتا ہوں، جو کچھ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے ایک تہائی صدقہ کر دیتا ہوں، ایک تہائی اپنے بال بچوں کو کھلاتا ہوں اور ایک تہائی اسی میں لگا دیتا ہوں، خرچ کر دیتا ہوں۔ میرا طریقہ ہے۔ آپ دیکھیں یعنی 33% سے زیادہ وہ آدمی خرچ کر رہا تھا،
اللہ رب، لیکن ہمیں اور آپ کو تو 2.5% خرچ کرنا ہے، اس میں بھی ہم نہیں نکال پاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے بادل کو حکم دیا کہ فلاں شخص کے باغ کو، اس کی کھیتی کو سیراب کر دو، کیسی مدد کی؟ تو خرچ کرنے سے اللہ رب العالمین مدد فرماتا ہے، مال گھٹتا نہیں ہے، اور نہیں کرتے ہیں اور صاحب نصاب ہو گئے ہیں تو اس میں یہ باتیں جو عذاب اور جو وعید اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے، وہ نہ خرچ کرنے والا اس وعید کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کما حقہ کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے مالوں میں صاحب نصاب ہونے کے بعد زکوٰۃ کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔